اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ سورہ قصص آیات 8 سے 11۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ وہ اسے دودھ پلائیں، اور جب انہیں اندیشہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دیں۔ فَالْتَقَطَهُ، پس اٹھا لیا اس کو آل فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے عدوًا، دشمن، وحزنا، اور باعث غم۔ اس اسلوب کو اسلوب بے اعتبار ما سیکون کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کام کی طرف اشارہ جسے مستقبل میں وقوع پذیر ہونا ہو۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی تھی اسی کے مطابق معاملہ ہوا۔ ام موسیٰ نے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہایا، اور دریا کی لہریں محل فرعون کے پاس لے آئیں اور وہاں اسے اٹھا لیا گیا۔ ان فرعون، بلا شبہ فرعون، و حامان، اور حامان، و جنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، بڑی خطا پر تھے، بڑی غلطی میں تھے۔ فرعون، حامان اور ان کے فوجیوں کے بارے میں یہ عام تبصرہ ہے کہ وہ اپنی حماقت کے سبب یہ سمجھتے تھے کہ تمام اختیار اور اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بنی اسرائیل کو ہمیشہ اسی طرح دبائے رکھیں گے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جس کے ہاتھوں ان کی حکومت ختم ہونی ہے اس کی پرورش انہی کے محل میں کروائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی بیوی حضرت عاصیہ نے دیکھا تو آپ کو یہ بچہ بہت پسند آیا۔ وقالت امرأة فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، تم اسے قتل نہ کرو۔ فرعون کی اولاد نہ تھی، اور بنی اسرائیلی روایات کے مطابق فرعون کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں یہ امید لگی کہ اس بچے کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، عسیٰ ان ینفعنا، کیا عجب کہ وہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ وہی کلمات ہیں جو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی اپنی بیوی سے کہے تھے۔ تو جب فرعون کی بیوی نے اس بچے کو دیکھا تو اس نے اس توقع کا اظہار کیا، اول تو اس شکل و صورت کا بچہ فوائد اور برکات سے خالی نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کے انجام کی خبر ہی نہ تھی، انہیں کچھ شعور نہ تھا، یعنی بادشاہ اور ملکہ یہ سوچ رہے تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ قدرت اس پردے میں اپنی کیا شان دکھانے والی ہے، کہ یہ بچہ واقعی کتنی عظمتوں والا اور کتنی خیر اور برکت والا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، وَأَصْبَحَ، اور ہو گیا، فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى، موسیٰ کی والدہ کا دل، فارغہ، خالی، بے چین۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر بہا تو دیا، لیکن یہ آسان کام نہ تھا، آپ کا دل صبر و قرار سے بالکل خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ بے صبری میں کوئی ایسی بات کہہ دیتی کہ جس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی، راز کھل جاتا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں، ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی،
لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے، لتکون من المؤمنین، اور تاکہ وہ اہل ایمان میں سے بنی رہے۔ تو اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو سہارا دیا، اسے سنبھالا تاکہ وہ ثابت قدم رہیں۔ انسان بہرحال انسان ہے، کسی ماں کے لیے خود اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا میں موجوں کے حوالے کر دینا کوئی آسان بات نہیں تھی، اگرچہ ان کو ایک غیبی اشارہ مل چکا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام آسان نہ تھا۔ وقالت لأختہ، اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا، یعنی اپنی بیٹی سے کہا، قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے جا، فبصرت بہ، پس وہ اسے دیکھتی رہی، عن جنب، دور سے، وہم لا یشعرون، اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ تو جب صندوق پانی میں بہتا ہوا آگے کو چلا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، کنارے کنارے دیکھو کہ صندوق کہاں کو جاتا ہے۔ تو یہ دل کی تسلی کے لیے ایک تدبیر تھی کہ صندوق کے تعاقب میں بیٹی کو روانہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ کی بہن دور سے اس صندوق کو دیکھتی گئی، اور کسی بھی شخص کو اس بات کا احساس نہ ہو سکا کہ اس صندوق کا کوئی تعاقب بھی کر رہا ہے۔ بالآخر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے۔ بلا شبہ اللہ کی تدبیریں ہی غالب ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرمنا عليهم المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ سورہ قصص آیات 12 سے 14۔ وحرمنا، اور ہم نے حرام کر دیا، منع کر دیا، علیہ، اس بچے پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، المراضع، دودھ پلانے والیاں۔ اللہ کی تدبیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اب سب سے پہلی فکر بچے کو دودھ پلانے کی تھی۔ دائیا بلائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ نہ پیا۔ دوسری بلائی گئی، اس کا بھی دودھ نہ پیا۔ تیسری بلائی گئی، اس کا بھی دودھ نہ پیا۔ الغرض جتنی بھی دائیاں آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا، اور یہ اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا، من قبل، یعنی اس سے پہلے ہی انہیں منع کر دیا گیا۔ فقالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں موجود تھیں، انہوں نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتا دوں، یکفلونہ لکم، وہ تمہاری خاطر اس کو پالیں گے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کی خیر خواہی سے دیکھ بھال کریں گے۔ تو دائیوں کا دودھ نہ پینے کی صورتحال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ کہیں تو میں ایک ایسے گھر والوں کا بتا دوں جو پوری خیر خواہی اور محبت کے ساتھ اس بچے کی دیکھ بھال کریں گے۔ محل والے پریشان تو تھے ہی، وہ فوراً راضی ہو گئے، اور پھر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے اپنی ماں کی آغوش میں پہنچے۔ فرددناہ، پس ہم نے اسے واپس لوٹا دیا، الی امہ، اس کی ماں کی طرف، تقر عینہا، تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے۔ تو اس تدبیر کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی ماں کے پاس
اور اس طریقے سے ماں کو بھی تسلی ہوئی، وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان جائے، أَنَّ وعد اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق سچا ہے، وَلَكِنَّ، اور لیکن، اکثرہم، اکثریت ان لوگوں کی، لا یعلمون، نہیں جانتی۔ تو اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا ہے۔ اللہ نے کہا اس بچے کو دریا میں ڈالو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اسے پھر تم سے ملا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورا کرتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی ان باتوں کو سمجھتی نہیں ہے، وہ اللہ کے وعدوں کو محض ہوائی باتیں خیال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ بھی بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ولما، اور جب، بلغ، پہنچے، اشدہ، اپنی جوانی کو، واستوى، اور پورے ہوئے۔ بلغ اشدہ سے جوانی کو پہنچنا مراد ہے، اور استوى عقلی، مزاجی اور اعتدال و توازن کی طرف اشارہ ہے کہ صرف جوانی نہیں تھی بلکہ جوانی کے ساتھ ساتھ عقل و رشد بھی حاصل تھی، معاملہ فہمی بھی تھی۔ آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ حکم سے مراد قوت فیصلہ اور علم بخشا، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی۔ یاد رہے کہ حکم اور علم کے مختلف درجے ہیں، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں بھلائیاں کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو۔ جو لوگ بھی اچھے عمل کرتے ہیں ہم انہیں اس کا بہترین صلہ دیتے ہیں۔ تو محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی قوتوں، صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا شدہ ہیں، وہ صحیح طور پر انہیں استعمال کرتے ہیں، انہیں حق کی راہ میں لگا اور کھپا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ان راہوں پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہی پھر اللہ کی طرف سے بہترین صلہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔